کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان کا پہلا دن ہے یقیناً، اور حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہو چکا ہے اب، اور جو ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان بھی آج ہمیں جوائن کریں گے۔ جی بالکل، بریک میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں سوشل ایشوز پر بات کرنے کے لیے مسز زیرم ضیاء، جی السلام علیکم، بہت شکریہ، جو کہ مختلف تعلیمی اداروں میں وزٹنگ فیکلٹی کی ممبر ہیں، اور گزشتہ 10 سال سے یہ ہماری مختلف ٹیلی ویژن سکرینز پر نظر آ رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو کرتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس مسز ضیاء، اور سوال تو بہت زیادہ ہیں، جوابات کے لوگ منتظر ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو بار بار سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ پہلی رمضان المبارک ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اس چاند کی کیا اہمیت ہے، اس ماہ مبارک کی کیا اہمیت ہے، اور لوگوں کو اس ماہ مبارک کا استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ریما، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم کو یہ مبارک مہینہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب فرمایا ہے۔ اب ذرا اس مہینے کی خوبصورتی کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے کے انبیاء تھے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اصحاب اس بات پہ غمگین ہیں، فکر مند ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، تو ہماری تو اتنی عبادات نہیں ہیں جو پچھلے انبیاء کی ہوتی تھی، اب یہ کیسے ممکن کہ رب کے جو محبوب ہیں ان کی جو امت ہے وہ غمگین ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت تو اس بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ میرے محبوب سے جو محبت کرے وہ کسی چیز پہ غمگین ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اس کی وجہ سے رمضان کی مبارکباد دی گئی، اور شعبان کی آخری راتوں میں سرکار علیہ السلام نے اس کی جب نوید دی کہ اب تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہوگی کہ جس کی عبادت 1000 سالوں کے برابر ہوگی، اور جس میں تم ایک فرض ادا کرو گے تو 70 گنا تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر ایک نفل ادا کرو گے تو وہ تمہارے فرض کے برابر ہو جائے گی، جس میں ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں، رمضان کی یہ رات آتی ہے، تو دوزخ کے تمام دروازے اللہ رب العزت کے حکم سے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے بالکل، شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے، سمندروں کے اندر اس کو باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں سے۔ لیکن یہ جو انسان کی سوچ کے اندر شیطان ہوتا ہے، یہ بڑی کیوں پیاری نہیں تم نے جکڑا بات کی، کیونکہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان بند ہے تو مہنگائی کیوں اتنی آ گئی، کیوں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، گاڑیوں سے اتر کے جھگڑ رہے ہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے، اللہ نے شیطان پہ لعنت بھیجی ہے اور انسان کو خبردار کیا ہے، اور اختیارات بھی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو مہینہ ہے نا رمضان کے کیا معنی؟ جلا دینے کے، یہ نفس کی پاکی کا مہینہ ہے، شیطان تو قید ہے، اب آؤٹر انفلوئنس آپ پہ نہیں آ سکتا، اب آپ کو وہ جو انر آپ کا سول ہے نا اس کو پاک کرنا ہے۔ اس نے پورا 11 مہینے کام کیا ہے، تو اب اس ایک مہینے میں کیونکہ وہ باہر سے آپ کو فیڈ بیک نہیں مل رہا، تو اب آپ کے پاس یہ موقع اللہ رب العزت آپ کو دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب وہ کھولا جائے گا تو وہ تم پہ حاوی نہ ہو سکے۔ چلیں اس کو اس طرح اور آسان بھی ہو سکتا ہے نا کہ ظاہر چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری پوری زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہمارے لیے حکم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے وہ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کیسے گزارتے، کیونکہ ہمارے لیے ان کی ذات نمونہ حیات ہے۔ تو سیرت طیبہ کی روشنی میں بحیثیت امتی ہمیں ان سب سے کیسے بچنا ہے، شیطان سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو وہ شیطان مردود تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچنے کا طریقہ پریکٹیکلی سکھایا، اور ہمیں استقبال اس رمضان کا کس انداز سے کرنا چاہیے؟
استقبال تو ہمیں اس رمضان کا ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ سرکار علیہ السلام نے ہم کو سکھا دیا اور بتا دیا. بات میں یہیں سے شروع کروں گی جو سوال کا آخری حصہ ہے کیونکہ استقبال رمضان ہے, آج پہلا روزہ ہے. دیکھو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کے اللہ رب العزت کے بعد سخی میں ہوں, بے شک. اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی. اب یہاں پہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ بڑی ادا ہوتی ہے. یہاں پہ میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پہ فرض ہے, لیکن اگر آپ سقی کا درجہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے, بس سخاوت وہاں سے شروع ہوگی. ارم صاحبہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی, ہم بہت فلاحی کام کر رہے ہیں. اگر کوئی مستحق اچانک آ جاتا ہے یا درخواست کرتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور کلیکٹیولی ہم لوگ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیسوں کو, اور جب ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ڈونرز ہوتے ہیں جو آلریڈی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت ماتھے پر ایک بل ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی نیکی کے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ نے صلہ دینا تو اس سے دے دے گا, تو سوری آپ کسی اور سے کہہ دیں. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا وہ صحیح سوچ رکھتے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں؟ ریما, ایسے لوگوں کے لیے تو کلام پاک میں بڑی وعید ہے, باقاعدہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ یاسین میں بھی ایک جگہ ہے کہ اور وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ تو وہ کہتے ہیں آئے ہائے, اگر ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا تو اللہ رب العزت انہیں خود کھلاتے. تو بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں, سورہ بقرہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو خود بھی کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ ایک تو اپنی نیکی پہ فخر کیسا, اگر مجھ سے کوئی کام سرزد ہوا ہے اچھا تو وہ میرے اوپر اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ حضرت علی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تم سے کسی کی ضرورت کا وابستہ ہونا تم پہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے. تو بات یہ ہے کہ ضرورت تو اللہ رب العزت پوری کر رہا ہے. مجھے تو چاہیے کہ اگر مجھ سے کوئی نیکی سرزد ہو جائے اور میں کسی کے کام آ جاؤں تو میں 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے اپنے رب کے حضور جھک جاؤں کہ میرے مولا کرم تیرا ہے, چنا تو نے مجھے ہے, کیا تو نے ہے, ذریعہ مجھے بنا لیا. ورنہ دیکھو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خوبصورت بات ہے کہ میں ہر آنے والی اور ہر جانے والی سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اندر کی سانس باہر نہ آئے اور باہر کی سانس اندر نہ جائے تو میں کس قابل. اسی طرح مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ مولانا کیسی گزر رہی ہے, مولانا نے پوچھا آپ کی کیسی گزر رہی ہے, تو اس نے کہا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں. تو پوچھا کہ مولانا آپ کی کیسی گزر رہی ہے, فرمایا مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. کیا تو بات تو یہ ہے, بالکل بہت خوبصورت خوبصورت ہے وہ اس طرح لینی چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات. بلکہ فرحان عینی کی گفتگو سے مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی کہ زندگی کیا ہے, بس 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان 2 جہانوں کے بیچ کا فاصلہ بس ایک سانس کا, جو چل رہا ہے تو یہ جہاں, جو رک جائے تو وہ جہاں. اور اتنے سے سانس میں ارم صاحبہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس کیسے موقع ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی اتنی دل آزاری کر لیتے ہیں. وہ رب دیتے ہوئے نہیں تھکتا, ہم وسیلہ بن کر تھک جاتے ہیں. دیکھو ریما, یہ تو اللہ پاک نے, ہمیں تو اللہ نے بنایا نا, ہم کو اللہ جانتا ہے, اسی لیے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اثر کی قسم انسان نقصان میں ہے, اور جو قسم اللہ نے اٹھا لی وہ قسم ثابت ہے کہ انسان نقصان میں ہے. لیکن آگے جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس نقصان سے بچ کیسے سکتے ہو, کہ نیک عمل کر کے, صبر کی تاکین کر کے, حق بات پہ چل کے. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا, یہ انسان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو یقین مانو کہ میں جب بھی یہ چیز پڑھتی ہوں تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ علماء سے بہکائی جائے گی, اور اس میں پھر شہداء جائیں گے, اور پھر اس میں سقی جائیں گے. اب لوگ سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو وہ ممکن ہے جو ریاکاری کرتے ہیں, جو منافقت کرتے ہیں, جن کا لباس تو عالموں جیسا ہے
مگر دل میں منافقت ہے. زبان کچھ کہتی ہے، عمل کچھ کہتا ہے. وہ سقی جو اللہ کے لیے نہیں دنیا سے داد وصول کرنے کے لیے کہتا ہے. جنگ بدر میں جب لوگ واہ واہ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص شہید ہو گیا،